بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سندي يا حبيبي يا وسيلتي يا شفيعي يا عزيزي يا وكيلي يا طبيبي يا خليلي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محمد أشرف العرب والعجم. محمد خير من يمشي على قدمه. محمد ذكره روح لأنفسنا. محمد شكره فرض على الأمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کریم کے فضل اور توفیق سے اور رسول محتشم نبی العالم رحمت کائنات جان کائنات غم گسار جہاں سیاح لامکان حضور قائد المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی نگاہ کرم سے مجھے اور آپ سب احباب کو جامعہ مسجد انوار الاسلام میں اور مدرسہ انوار الاسلام میں ماہانہ 11ویں شریف کے موقع پر حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد عاطف مجید مجددی ان کی زیر نگرانی ماہانہ درس قرآن مجید فرقان حمید میں شرکت کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے. خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور خالق کائنات اس ادارے کو تا قیام قیامت شاد اور آباد فرمائے. ادارے کے جتنے بھی منتظمین معاونین محبین متوسلین سب کو رب کائنات دنیا و آخرت میں بہترین جزا عطا فرمائے.
2-3 ماہ کے وقفے کے بعد درس قرآن مجید فرقان حمید تو ہوتا رہا، لیکن پچھلے ماہ معراج شریف کے حوالے سے، اس کے پچھلے ماہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، اس طرح جو موضوعات ہوتے ان پر گفتگو کی جا رہی تھی۔ آیات بینات کا جو تسلسل کے ساتھ درس تھا وہ اس طریقے سے نہیں ہو رہا تھا۔ آج ایک دفعہ پھر ہم قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیتوں کا ترجمہ سنیں گے اور پھر اس کے بعد اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دعا کریں اللہ کریم ہمیں اپنے قرآن کا فہم عطا فرمائے، اور جب سمجھ آ جائے تو رب کریم ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم کی ذات اقدس ارشاد فرما رہی ہے، اے لوگو کیف تکفرون باللہ، تم رب کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ کیا ممکن ہے کہ تم رب کا انکار کرو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، جب کہ تم مردہ تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ، تو اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی۔ تم کیا تھے؟ مردہ۔ تم کیا تھے؟ مردہ۔ ساری بولیے مردہ۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ تمہیں زندگی عطا فرمائی۔ ثم یمیتکم، اور اس زندگی کے بعد پھر تمہیں موت آ گئی۔ ثم یحییکم، پھر رب نے تمہیں دوبارہ زندگی دی۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہو۔ هو الذی خلق، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کا سب اللہ نے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ ثم، پھر، استویٰ الی السماء، اللہ نے اپنی شان کے مطابق آسمان کی طرف قصد فرمایا، ارادہ فرمایا۔ فسواہن سبع سماوات، تو اللہ نے 7 آسمان بنائے۔ وہو بکل شیء علیم، رب کی ذات ہر چیز کو جاننے والی ہے۔ تو یہ 2 آیات بینات ہیں جن کا ترجمہ میں نے آپ کے گوش گزار کیا ہے۔ پہلی میں اللہ کریم نے اپنے موجود ہونے کے حوالے سے ہمیں توجہ دلوائی ہے، اور دوسری آیا مبارکہ میں زمین و آسمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اللہ نے حضرت انسان کے لیے پیدا کی ہیں۔ اب پہلی آیا مبارکہ کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ بات کی سمجھ آ جائے گی۔ یہ جو بیٹے پیچھے بیٹھے ہیں یہ بھی آگے آ جائیں، یہ بھی سامنے آ جائیں، شاباش، سامنے آ جائیں۔ اللہ کی ذات موجود ہے، رب موجود ہے، اور کائنات کی سب سے بڑی غیب کی بات، پوشیدہ بات وہ یہ ہے کہ رب موجود ہے، رب ہے، اور وہ ہم سب سے پوشیدہ ہے، غیب میں، حتیٰ کہ ایک واحد ذات اس کائنات میں
ہمارے آقا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے اپنی اس زندگی میں اپنے سر کی آنکھوں کے ساتھ بلا حجاب بے حجاب اپنے رب کا دیدار کیا ہے. صرف ایک ذات. کتنی ذات ہیں؟ ایک. جنہوں نے اس غیب کا مشاہدہ کیا. اس کے علاوہ جتنے بھی نبی آئے سب نے اللہ کے موجود ہونے کا بھی اعلان کیا اور اللہ کے ایک ہونے کا بھی اعلان کیا، لیکن سب نے بغیر دیکھے کیا. پوشیدہ بات کا اعلان کیا، غیب کی بات کا اعلان کیا. واحد ایک ہستی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جنہوں نے رب کو دیکھ کر لا الہ الا اللہ کے کلمے کو بلند فرمایا. اور اس کائنات کو، پورے کائنات کو ہم کہتے ہیں جہان، اور عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں عالم. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں کس کی؟ اس اللہ کی جو پالنے والا ہے سب جہانوں کا. تو عالمین جمع ہے عالم کی. ایک ہے عالم اور ایک ہے عالم. یہ بھی آپ ہمیشہ یاد رکھ لیں. عالم کہتے ہیں جہان کو اور عالم کہتے ہیں جاننے والے کو. یہ جو ہمارے علماء کرام ہوتے ہیں یہ عالم دین ہوتے ہیں، عالم دین نہیں. عالم کہتے ہیں جہان کو. یہ جو عالم ہے لفظ یہ بنا ہے علم سے. علم عربی زبان میں کہتے ہیں نام کو، نشانی کو. یہ علم ہوتا ہے جھنڈا جو ہر ایک لشکر کی نشانی ہوتا ہے. جو بھی لشکر گزرتے تھے، لشکر موجود ہوتے تھے تو ان کی نشانی ہوتی تھی علم، جھنڈا ان کی نشانی. ہر ایک لشکر کا اپنا اپنا جھنڈا ہوتا تھا. آج بھی اگر آپ کو موقع ملے حرمین طیبین کی زیارت کا، مکہ و مدینہ جانے کا، تو وہاں پہ مختلف ممالک سے مسلمان عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں. ہمارے پاکستانی تو اجتماعی صورت میں عمرہ نہیں کرتے. ہر ایک کا اپنا اپنا عمرہ ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی دوڑ ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہم جو ہے اپنا اپنا عمرہ کرتے ہیں. لیکن جو باہر سے ممالک سے لوگ آتے ہیں، دیگر ممالک سے، ان میں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں جو وفود کی صورت میں ہوتے ہیں، جو جلوس کی صورت میں ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں. تو پھر ہر ایک نے اپنی اپنی ایک نشانی رکھی ہوتی ہے، ایک ایک پٹی باندھی ہوتی ہے، ایک ایک جھنڈی پکڑی ہوتی ہے، یا کوئی کپڑا انہوں نے کسی نہ کسی نشانی، کوئی نہ کوئی علامت رکھی ہوتی ہے. تو یہ عالم ہوتا ہے، یہ نشانی ہوتی ہے. یہ جو نام ہے، ہم ایک دوسرے کا نام رکھتے ہیں، ہمارے والدین ہمارا نام رکھتے ہیں، اس کو بھی عالم کہتے ہیں. یہ بھی نشانی ہوتی ہے. میرا نام جب بولا جائے گا تو فوراً آپ کے ذہن میں میری صورت آ جائے گی. قبلہ شاہ صاحب ہیں، سید عبدالجبار شاہ صاحب. جب میں ان کا نام لوں گا تو فوراً آپ کے ذہن میں ان کی شخصیت آ جائے گی. اور بھی جو نام ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، جب وہ بولا جاتا ہے تو جس کا بولا جاتا ہے اس کی شخصیت سامنے آ جاتی ہے. اب یہ پوری کائنات ہے، اس کو علم کہا جاتا ہے، اس کو عالم کہا جاتا ہے، جو علم سے بنا ہے. آخر یہ بھی تو کسی کی علامت ہے، کسی کی نشانی ہے. اس پورے جہان کو دیکھ کر کون یاد آتا ہے؟ اس پورے جہان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. اس پورے جہان کو جب دیکھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو ہمیں رب کی ذات کے وجود
موجود ہونے کا پتہ ملتا ہے۔ تو اس جہان کو عالم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس جہان کی ایک ایک چیز، آپ جس بھی چیز پر توجہ کریں گے، غور و فکر کریں گے، تو جب آپ اسے قریدتے قریدتے اصل تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو سامنے اپنے رب کی ذات اقدس کو پائیں گے۔ اس جہان کا ایک ایک چیز ہمیں رب کی طرف لے جانے والی ہے، اس وجہ سے اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار مقامات پر مختلف انداز میں ہمیں یہ بات سمجھائی گئی۔ کبھی فرمایا تم اپنے زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کرو، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کیا ہم نے جو ہے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا؟ اس پر غور و فکر کرو، یہ بچھونا زمین کو تمہارے لیے کس نے بنا دیا؟ رب نے بنایا۔ اور پہاڑوں کو زمین کے لیے میخیں کس نے بنا دیا؟ اللہ نے بنا دیا۔ فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کبھی زمین دیکھی ہے وہ کیسے بچھ گئی۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو کبھی دیکھا کہ وہ کیسے بلند ہو گیا۔ یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ رب کی ذات اقدس کر رہی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کبھی کبھی ہمارے رزق کی طرف متوجہ کیا، فرمایا غور کرو تمہیں رزق کہاں سے ملتا ہے، تمہارے رزق کا بندوبست کرنے والی ذات کون سی ہے، اور کون سی ذات ہے جس نے آسمان سے پانی کو اتار کر زمین سے تمہارے لیے ہر قسم کا پھل اناج پیدا کر دیا، رزق پیدا کر دیا۔ وہ واحد ذات اللہ وحدہ لا شریک کی۔ کبھی فرمایا تم جانوروں پر غور و فکر کرو، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جانوروں پہ غور و فکر کرو، تمہیں اللہ کے موجود ہونے کا پتہ چل جائے گا۔ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، کیا انہوں نے اونٹوں کی طرف نہیں دیکھا کہ کیسے تخلیق کیے گئے؟ ان کو اس صورتحال میں، اس کیفیت میں جو تخلیق کرنے والی ذات ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو مختلف انداز میں ہمیں اللہ کے موجود ہونے کے حوالے سے ہماری رہنمائی کی گئی، ہماری تربیت کی گئی، ہمیں سکھایا گیا کہ رب موجود ہے۔ یہ پورے کائنات کے اندر اللہ کی علامتیں اور نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ اگلی بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کائنات کی جتنی ساری نشانیاں اللہ کے موجود ہونے کی اس جہان میں پھیلی ہوئی ہیں، اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، وہ سب کی سب رب کائنات نے حضرت انسان میں جمع کر دی۔ انسان اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ہمارا یہ جسم، ہماری یہ باڈی، ہمارا یہ جسم، ہمارے یہ معاملات، ہمارے یہ اعضاء، یہ سب سے زیادہ اللہ کے موجود ہونے کی دلیل ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم رب کو آگے پیچھے تلاش نہ کرو، اپنے اندر جاؤ، اپنے اوپر غور و فکر کرو، ریسرچ کرو اپنی ذات کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس چھوٹے سے جسم کو 5 فٹ 5.5 فٹ کے جسم کے اندر کتنی اپنی قدرتیں چھپا دی۔ تمہارا جسم، ہمارا جسم، انسان کا جسم اللہ کی لامحدود قدرتوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے ایک ایک عضو کے اندر اللہ کی بے شمار قدرتیں پنہاں ہیں۔ انسان کسی اور چیز پر غور و فکر نہ کرے، صرف اپنے وجود پر غور و فکر کرے تو اسے یقین ہو جائے گا کہ یہاں رب کی ذات موجود ہے جو مجھے تخلیق کرنے والی ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تو انسانی وجود اللہ کے موجود ہونے کی سب سے بڑی دلیل۔ اس آیہ مبارکہ میں
اسی طرف ہماری رہنمائی کی۔ یہ جو آج آیا مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہمیں اسی طرف متوجہ کیا۔ فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، جبکہ تم مردہ تھے، تمہارا کوئی وجود ہی نہیں، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تم موجود نہیں تھے، مردہ تھے۔ تو کیا کیا؟ فَأَحْيَاكُمْ، رب نے اپنی قدرتوں کے ساتھ تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے ایک نطفے کے ایک قطرے سے رب کائنات نے انسان کے اس خوبصورت جسم کو تخلیق فرمایا۔ فما علم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا ایک نطفے کا قطرہ نہیں تھا؟ اور پھر اللہ نے اسے لوتھڑا بنایا، لوتھڑے کے بعد پھر اللہ نے اسے اعضاء بنائے اس کے، پھر اعضاء کو اللہ تعالیٰ نے ان کو توازن دیا، پھر رب نے اپنے فضل سے اس جسم کے اندر روح کو پھونک دیا۔ تو یہ انسان جو ہے اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور کبھی آپ غور و فکر تو کریں کہ اللہ کریم نے کتنی قیمتی چیزیں اور انمول چیزیں انسان کے جسم کو عطا فرمائی جن کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ اگر آپ کو زبان کی قدر، یہ جو منہ کے اندر لوتھڑا ہے اور اس کے اندر جو بولنے کی صلاحیت، صرف لوتھڑے کی بات نہیں، اس کے اندر صرف جو بولنے کی صلاحیت ہے، اگر آپ کو اس کی قیمت کا اندازہ نہیں تو کسی گونگے سے جا کے پوچھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ رب نے ہمیں اس زبان کے اندر جو بولنے کی صلاحیت دی ہے، اگر کسی گونگے کو یہ زبان مل سکتی ہوتی، یہ بولنے کی صلاحیت مل سکتی ہوتی اور اسے اربوں بھی لگانے پڑتے تو وہ لگا دیتا، لیکن بولنے کی صلاحیت وہ حاصل کرتے۔ لیکن رب نے یہ بولنے کی صلاحیت ہمیں دی ہے اور تحفے میں دے دی ہے، انعام میں دے دی ہے اور مفت دے دی ہے۔ اور رب کی خواہش ہے کہ اے میرے بندو، زبان تمہیں دے دی ہے، اب اس زبان سے میرا ذکر کرنا ہے اور میرے محبوب کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ نے زبان دی ہی اس لیے ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کی شانیں بیان کی جائے، اللہ کے محبوب کی صفات بیان کی جائے، دین اسلام کی عظمتوں اور شانوں کو اس زبان کے ساتھ اجاگر کیا۔ اور یہ جو زبان کا ٹکڑا ہے، یہ جو لوتھڑا ہمیں نظر آ رہا ہے، کیا چیز ہے؟ یہ چھوٹا سا لوتھڑا ہے، لیکن اگر یہ زبان منہ میں نہ ہو تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس زبان کی قدر کتنی ہے، اس کی قیمت کتنی ہے۔ آنکھوں کی قدر نبینا جانتا ہے، اور کانوں سے جو ہم سنتے ہیں اس کی قدر کسی بہرے سے آپ پوچھ سکتے ہیں، بولنے کی قدر آپ کسی گونگے سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہمارے پاس ہیں، چونکہ ہمارے پاس ہیں تو ہمیں ان کی قدر نہیں ہے، لیکن جن کے پاس موجود نہیں ہے انہیں جا کے پوچھیں کہ یہ کتنی انمول چیزیں۔ یہ سینے کے اندر ایک دل ہے، سینے کے اندر ایک دل ہے، وہ دل جو ہے نا، آج کل اس کا بھی بائی پاس ہوتا ہے، دل کا بائی پاس کیا جاتا ہے، تو الحمدللہ ہمارا دل دھڑک رہا ہے، صحیح دھڑک رہا ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کا ایک بال بند ہو جائے، ایک اس کا رستہ بند ہو جائے تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے، احساس ہو جائے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اگر وہ سارا کام کرنا چھوڑ جائے تو پھر آپ کو اندازہ ہو کہ رب نے ہمیں دل کی صورت میں کتنا بڑا تحفہ عطا فرما دیا اور مفت میں دے دیا ہے، انعام کے طور پر دے دیا ہے، اور دیا اس لیے ہے
یہ تمہارا دل دھڑکنا چاہیے، میری محبت میں دھڑکنا چاہیے اور میرے محبوب کی محبت میں دھڑکنا چاہیے۔ تو یہ انمول چیزیں ہیں، ایک ایک چیز، جسم کی ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ یہ ضائع اور بے مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو انمول بنایا ہے اور بے قیمت بنایا، جس کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں اور نہ دنیا میں اس جیسی ہمیں چیز مل سکتی۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اب ذرا اے انسان سوچ تو صحیح، جس رب نے تمہیں نطفے سے، جب تم مردہ تھے، تمہارا ذکر ہی موجود نہیں تھا، تمہارا وجود ہی نہیں تھا، اللہ نے تمہیں اس نطفے سے بنایا اور پھر انمول چیزیں تمہیں عطا فرمائی، قیمتی چیزیں تمہیں عطا فرمائی۔ اور رب کائنات نے جب تمہیں بنایا تو اپنی ساری مخلوقات میں افضل بنایا، خوبصورت بنایا، حسین بنا، بہترین قد و قامت عطا فرمایا۔ کائنات کی کسی چیز کو اتنا حسین نہیں بنایا جتنا حسین رب نے تجھے بنایا ہے۔ تو کیا تو بھی رب کا انکار کر سکتا ہے؟ بکری نے کبھی رب کا انکار نہیں کیا، بھینس نے کبھی رب کا انکار نہیں کیا، وہ سب اللہ کی مطیع ہیں، فرما بردار ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ واحد انسان ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا اور اس نے ساری چیزوں کو بلا کر، اللہ کی ساری قدرتوں کو بلا کر، اس کی سارے انعامات اور تحفوں کو بلا کر اس نے رب کا انکار کرنا۔ تو فرمایا تمہارے لیے کیسے ممکن ہے، تمہارے لیے کیسے ممکن ہے کہ تم اللہ کا انکار کر سکو جب کہ تم مردہ تھے؟ فَأَحْيَاكُمْ، اس رب نے تمہیں زندگی عطا فرمائی۔ اللہ، یہاں پر علماء کرام نے دوسری بات بھی ذکر فرمائی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پہلی بات جو ہے نا، پہلا جملہ ختم ہوا، دوسرا فرماتے ہیں یہاں پہ اللہ نے فرمایا تم مردہ تھے تو اللہ نے کیا عطا فرمایا تمہیں؟ سارے بولیے، اللہ نے تمہیں کیا عطا فرمائی؟ تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں یہ مردہ ہونا یہ اس معنی میں نہیں کہ تم دنیا میں نہیں تھے یا تمہارے جسم میں جان نہیں تھی، یہ مردہ ہونا اس معنی میں نہیں، اور زندگی ہونا اس معنی میں نہیں کہ ہم چلتے پھرتے دوڑتے ہیں، اس معنی میں نہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس معنی میں نہیں۔ ہمارے جسم میں جان ہے تو زندگی سے مراد یہ نہیں، بلکہ مردہ ہونے سے مراد کفر کی زندگی ہے اور زندگی سے مراد اسلام کی زندگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ زندہ باد۔ مردہ ہونے سے مراد کون سی زندگی ہے؟ کفر کی زندگی۔ اور زندہ ہونے سے مراد کون سی زندگی ہے؟ اسلام کی زندگی۔ مردہ ہونے سے مراد جہالت کی زندگی ہے اور زندہ ہونے سے مراد علم کی زندگی، یہ زندگی مراد ہے۔ لہذا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے کافروں کو مخاطب کیا اور کہا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، ان کا ذکر کیا اور فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے۔ یہ مردے سے مراد جو قبر میں گیا مردہ وہ نہیں، اس مردے سے مراد چلتا پھرتا مردہ ہے، اس مردے سے مراد وہ مردہ ہے جس کے اندر جہالت ہے، علم کی روح موجود نہیں ہے۔ اس مردے سے مراد وہ مردہ ہے کہ جس کے اندر کفر ہے، اسلام کی زندگی اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے، اس وجہ سے کہ وہ سننا چاہتے نہیں، وہ جاہل ہے، وہ جاننا چاہتا ہی نہیں، وہ کافر ہے، وہ مسلمان ہونا ہی نہیں چاہتے۔ جب وہ چاہتے نہیں
تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو سنوایا جا سکتا نہیں. تو یہاں پہ رب کریم نے مردے سے مراد زندہ لیا ہے. اور زندہ کون سا لیا ہے؟ کافر زندہ لیا ہے، جاہل زندہ لیا ہے. تو جو جاہلانہ زندگی ہے اسے بھی موت سے تعبیر کیا گیا ہے، اور جو کافرانہ زندگی ہے اسے بھی کس سے تعبیر کیا گیا ہے؟ اسے بھی موت سے تعبیر کیا گیا ہے. تو کفر کی زندگی موت کی زندگی ہے، جہالت کی زندگی موت کی زندگی ہے، اور نبی کی غلامی کی زندگی وہ زندگی ہے جسے رب کائنات حیات سے تعبیر فرماتا ہے. زندگی وہ ہے جو رب کی بندگی میں بسر کی جائے، اور زندگی وہ ہے جو محبوب کی غلامی میں بسر کی جائے. ورنہ بندہ چل بھی رہا ہے، پھر بھی رہا ہے، اٹھ بھی رہا ہے، بیٹھ بھی رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے، لیکن رب اسے مردہ کہہ رہا ہے، اس وجہ سے کہ اس کے اندر جہالت کی زندگی ہے، کافرانہ زندگی ہے. اگر چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ رب کا نام لیتا ہے، رب کے محبوب کا نام لیتا ہے، رب اسے زندگی عطا فرماتا ہے. اس کو زندگی کہا جاتا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں کافروں کے حوالے سے اللہ نے فرمایا سمن بکمن عمی، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. اور منافقین کے لیے فرمایا سمن بکمن عمی، ان کے لیے فہم لا یعقلون، ان کے لیے فہم لا یرجعون. دونوں کے لیے یہ تین لفظ بولے، بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں اور اندھے بھی ہیں. جبکہ وہ بہرے ظاہری طور پر نہیں تھے، سنتے تھے، جبکہ وہ بولتے بھی تھے اور جبکہ وہ دیکھتے بھی تھے. وہ دیکھے تو رب کہے اندھے ہیں، وہ سنے تو رب کہے بہرے ہیں، وہ بولے تو رب کہے یہ گونگے ہیں. اس لیے کہ اگر کوئی زبان دنیا کی ہر چیز بولے لیکن زبان پر اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت نہ آئے، ایسی زبان بولنے کے باوجود بھی گونگی زبان ہے. اور کوئی کان سنے، ہر چیز سنے، لیکن رب کی شانیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں نہ سن سکے، ایسے کان سننے کے باوجود بھی بہرے ہیں. اور وہ آنکھیں جو ہر چیز دیکھیں لیکن دنیا کو دیکھ کر، نشانیوں کو دیکھ کر، اپنے وجود کو دیکھ کر اللہ نظر نہ آئے اور نبی کی شانیں نظر نہ آئیں، وہ آنکھیں دیکھنے کے باوجود بھی اندھی ہیں. آنکھیں وہ ہیں جو اللہ کی شانوں کو دیکھ سکیں، جو نبی کی عظمتوں کو جان سکیں. کان وہ ہیں جو اللہ کی تعریف کو سن سکے اور نبی کی نعتوں کو سن سکے. زبان وہ ہے جو نبی کی شان اور اللہ کی شان کو بیان کر سکے، حق بات کر سکے، وہ سچی وہ زبان ہے. اور ہمارے امام نے تو حد ہی کر دی، بات ہی ختم کر دی. فرمایا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. محبوب ہم دل کسی لوتھڑے کو نہیں سمجھتے، ہم تو دل اسے کہتے ہیں جس دل میں آپ کی یاد موجود ہوتی ہے. اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان ہو گئے. اگر دل جو ہے آقا کریم علیہ السلام کی محبت کے بغیر دل ہے تو وہ لوتھڑا تو کسی جانور کا ہم سے بڑا ہے. بھینس کا دل اگر نکالیں تو وہ ہم سے بڑا ہے، گائے کا دل نکالیں تو وہ ہم سے بڑا ہے، کسی اور کا دل نکالیں جانور کا تو ہم سے بڑے ہوں گے. لیکن دل وہ ہوتا ہے حقیقت میں جس میں رب کی اور رب کے محبوب کی یاد موجود ہوتی ہے. سبحان اللہ. اکھیاں بنائیاں سونے دے کیف تکفرون باللہ وکنتم اموات. تم رب کا انکار کیسے کر سکتے ہو کہ جب کہ تم مردہ تھے اور رب نے تمہیں زندگی عطا فرمائی. اس کے بعد فرمایا فَأَحْيَا وَكُنْتُمْ فَأَحْيَا ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں موت آنی ہے، اس زندگی کے بعد تمہیں پھر موت آنی ہے.
ثم یحییکم، پھر رب نے تمہیں دوبارہ زندگی دی، مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے۔ اس مرنے کے بعد ہماری زندگی ختم نہیں ہوئی، یہ ہماری موت عارضی موت ہے۔ اس کے بعد جو زندگی ہے وہ ابدالآباد کی زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ موت چند لمحوں کی موت ہے، تھوڑے سے وقت کی موت ہے، عارضی موت ہے۔ کافر نے اس موت کو اختتام زندگی سمجھا، وہ سمجھتا ہے بس یہ زندگی ہے اور مرنے کے ساتھ ہی سب کچھ ختم۔ لیکن ہمارا ایسا نہیں، ہمارے ایسا نہیں ہے، ہمارے ایسا یہ زندگی ہے اور اس کے بعد درمیان میں عارضی سی موت ہے اور اس کے بعد پھر عبدالآباد کی زندگی۔ غافل سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح و دوام زندگی، یہ دوام زندگی ہمیشہ کی زندگی کی ابتدا ہے۔ جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے پھر رب کائنات اسے ابدی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ لیکن پھر اس ابدی زندگی کی مختلف کیفیات ہیں، کچھ کی وہ ابدی زندگی بڑی خوبصورت ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب میت قبر کے اندر چلی جاتی ہے تو پھر یا تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ وہاں پہ فرشتے آ جاتے ہیں، آ کے سوال و جوابات کرتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، تیرا اللہ کے محبوب کے بارے میں کیا عقیدہ تھا، کیا نظریہ۔ تو یہ مرنے کے بعد جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو قبر میں جاتے ہی اسے پھر اللہ کی طرف سے حیات ابدی مل جاتی ہے، وہ اسے برزخی زندگی مل جاتی ہے، اسے حیات برزخی مل جاتی ہے، اسے زندگی مل جاتی ہے اور عبدالآباد کی زندگی۔ اور پھر اسے اس کے بعد اس نے الیہ ترجعون، اللہ کی حضور پیش ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کے اس مفہوم کے مطابق چاہے کافر اس دنیا سے چلا جائے چاہے مسلمان اس دنیا سے جائے، مرنے کے بعد وہ زندہ ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ زندہ ہوتا ہے، مرنے کے بعد وہ زندہ ہوتا ہے۔ اور جو زندگی ہے وہ ہر ایک کی برابر نہیں ہوتی۔ شہید کی زندگی کا درجہ اپنا ہے، مسلمان کی زندگی کا درجہ اپنا ہے، صلحاء کی زندگی کا درجہ اپنا ہے، صدیقین کی زندگی کا درجہ اپنا ہے اور رب کے نبیوں کی زندگی کا درجہ اپنا ہے۔ زندہ سب ہے لیکن درجہ اپنا اپنا ہے۔ اور پھر امام الانبیاء کی زندگی کا درجہ اپنا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، آقا کریم علیہ السلام ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے لیکن اپنے روضہ اقدس میں موجود ہے اور حیات ابدی کے ساتھ حضور موجود ہے، اور حضور جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جہاں چاہیں، جس غلام کے پاس چاہیں، آقا کریم علیہ السلام تشریف آوری لے کے جا سکتے ہیں۔ حضور کی جلوہ گری وہاں پہ ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے نہیں کہتے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، میرے گھر میں بھی ہو جائے۔ اور عاشق کیا کہتے ہیں؟ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں کا۔ تو رب کے نبیوں کی زندگی، اولیاء کی زندگی، شہداء کی زندگی اس آیہ مبارکہ سے کہ جب ان کی وفات ہوتی ہے پھر اس کے بعد رب کائنات انہیں دوبارہ زندگی عطا فرماتی ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بڑی اہم بات میں کہہ رہا ہوں، ہم کہتے ہیں اللہ کے ولی زندہ ہیں،
بولے اللہ کے ولی زندہ ہے، شہداء زندہ ہے، صلحاء زندہ ہے، صدیقین نبی اور امام الانبیاء۔ تو جب زندہ ہے تو وہ تو کہتے ہیں، پھر آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ شہید کی زندگی کی دلیل یہ ہے کہ رب نے فرمایا جو میری راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ کیا ہے؟ بولے سر، بل احیاء، وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ ہم کیا اپنے ہاتھوں سے تدفین کر کے آتے ہیں کہ نہیں؟ کر کے آتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ زندہ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا تمہیں ان کی زندگی کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو جو قبر کی زندگی ہے اس زندگی کی سمجھ نہیں آتی۔ ہر ایک کی اپنے اپنے درجے میں زندگی ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ شہید زندہ ہے، وہ تو قرآن میں ہے، تم کہتے ہو ولی بھی زندہ ہے، یہ کہاں سے ہے؟ تم کہتے ہو صدیقین بھی زندہ ہے، یہ کہاں سے ثابت کرتے ہو؟ تم کہتے ہو نبی بھی زندہ ہے، کہاں سے ثابت کرتے ہو؟ تو یہ آیت مبارکہ پڑھے۔ فرمائے، اللہ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے، رب نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، ثم یمیتکم، پھر رب تمہیں مارے گا، اور پھر کیا کرے گا؟ ثم یحییکم، مرنے کے بعد کی پھر کیا ہے؟ رب کائنات پھر زندگی عطا فرمائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ کی طرف لوٹ گے۔ تو یہ مراحل ہیں، ان تمام مراحل سے ہم نے گزرنا ہے۔ تو انبیاء کرام اپنی حیات برزخیہ کے ساتھ زندہ ہے، شہداء زندہ ہے، اولیاء صلحاء زندہ ہے، صدیقین زندہ ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ ایک اور آیت کی طرف توجہ دلوا کے بات کو آگے میں لے کے جانا چاہتا ہوں، توجہ ہے سب کی؟ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس کی روح کو قبض کیا جائے، اے نفس اپنے رب کی طرف آ جائے، اس حال میں راضیۃ مرضیہ، تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ مردے کو داخل ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اور جو بندے اگر مردے ہی ہیں تو ان کو ان کے اندر داخل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ رب کریم نے مرنے کے بعد اللہ کریم حیات برزخی عطا فرما دیتا ہے، وہ اللہ کریم انہیں زندگی عطا فرما دیتا ہے اور اپنے بندوں کے ساتھ انہیں ملا دیتا ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جائے۔ تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بہترین زندگی عطا فرما، کافروں کو بھی وہ بھی زندہ ہے لیکن ان کی زندگی ایک ناقص زندگی، پریشان کن زندگی ہے، اور ایمان والوں کی زندگی ایک بہترین زندگی ہے۔ اگلی آیہ مبارکہ کا جلدی سے مفہوم عرض کر کے بات کو سمیٹ دیتا ہوں۔ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کی، سب چیزیں۔ اللہ نے کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا کی، ہر چیز ہمارے نفع کے لیے، ہر چیز ہمارے فائدے کے لیے۔ لاکھوں ایسی چیزیں تھیں کہ سالوں پہلے ان کی قدر و قیمت کا ہمیں پتہ نہیں، لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے وہ ہمارے مقصد کے لیے پیدا کی، ہمارے فائدے کے لیے پیدا کی۔ زمین کے اندر اللہ نے بے شمار خزانے ہمارے لیے رکھے۔ آج گیس ہمیں مل رہی ہے، زمین سے نکل رہی ہے، اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے پیدا کی۔ سونا ہے، چاندی ہے، جواہرات ہے، اور بے شمار چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ہمارے لیے رکھی ہوئی۔ کوئلہ، ذخائر اور پتھر کے ذخائر۔ اب ہمارے آج کل جو ہے وہ ٹائل پتھر بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے، ماربل کا استعمال ہو رہا ہے، ہر گھر میں استعمال ہو رہا ہے۔ یہ رب کائنات کے قدرتی خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے انسان بندوں کے لیے جس نے بنایا ہوا ہے، اور سب چیزیں ہمارے فائدے کے لیے۔ یہاں پہ ایک اصولی بات جو علماء نے ذکر فرمائی وہ میں عرض کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، اور احناف کا یہی موقف ہے، وہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا
اللہ نے ہر چیز تمہارے لیے پیدا فرمائی ہے. یہ تھوڑی سی بات سمجھنے والی ہے، اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو بات سمجھ آئے. اللہ کریم نے کیا کیا؟ ہر چیز کیا کیا ہے؟ تمام چیزیں ہمارے بولے سارے ہمارے فائدے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصلاً ہر چیز مباح ہے. اصلاً ہر چیز مباح. ہاں، جس چیز سے اللہ کریم کی ذات روک دے اس سے رک جا، وہ حرام ہے. جس سے نبی روک دیں وہ مکروہ میں چلے جائے، مکروہ تعلیمی ہو جائے گی، کچھ مکروہ تنزیہی ہو جائے. تو اصلاً کوئی بھی چیز زمین کی ایسی نہیں ہے جو ہے وہ ہمارے لیے حرام ہو. سب مباح ہے. حرام وہ ہے جس کو حضور حرام کہہ دے، جس کو رب حرام کہہ دے. مکروہ وہ ہے جس کو حضور جو ہے وہ مکروہ کہہ دے. رکنا اس سے ہے جس سے اللہ کے رسول روک دے، اور جس کے لیے فرض کہہ دے وہ فرض ہو جائے، جس کے لیے واجب کہہ دے وہ واجب ہو جائے. آقا کریم علیہ السلام کا فرمان مقدس ہے، فرمایا جو حلال چیزیں ہیں وہ بھی بالکل واضح ہیں، اور جو حرام چیزیں ہیں وہ بھی بالکل واضح ہیں. وما سکت عنہ، اور جن باتوں کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی ذات خاموش ہے وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ نے درگزر کر دی ہے، وہ اللہ نے انسانوں کے لیے مباح کر دی. تو جب تک کسی چیز کے بارے میں واضح حکم نہ ملے کہ یہ چیز حرام ہے، ہم اس وقت تک حرام کہہ سکتے نہیں. اور جب تک واضح حکم نہ ملے یہ چیز مکروہ ہے، ہم اسے مکروہ کہہ سکتے نہیں. نہ کسی چیز کو اپنی طرف سے حرام اور مکروہ کہہ سکتے ہیں، نہ کسی چیز کو اپنی طرف سے فرض، واجب اور سنت کہہ سکتے ہیں. بلکہ سب فرض، واجب، سنت، مستحب یہ ہمیں بتانا ہے دین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حرام اور مکروہ بتانا ہے ہمیں دین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور باقی جو چیزیں ہیں جن کے بارے میں حکم نہیں ہے وہ سب کی سب جائز ہے. بولیں وہ سب کی سب کیا ہے؟ جائز ہے. اب ختم شریف حکم ہے یہ حرام ہے یا نہیں؟ تو جائز ہے. درود شریف اذان سے پہلے حکم ہے یہ حرام ہے؟ نہیں، لہذا جائز ہے. اذان نماز کے بعد ذکر حکم ہے یہ حرام ہے؟ نہیں، لہذا جائز ہے. درود و سلام جب چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہ کی بندگی جب چاہے کر سکتے ہیں. تو لہذا جن چیزوں کے بارے میں حکم نہیں ہے ہم ان کو کیا سمجھیں گے؟ جائز سمجھیں گے. اس آیت مبارکہ سے یہ بات آپ لوگوں نے سمجھ لی. تو فرمایا اللہ وہ ہے جس نے تمام چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا. ثم استوى الى السماء، پھر اللہ کریم کی ذات نے آسمان کی طرف اپنی شان کے مطابق ارادہ فرمایا. تو 7 آسمان بنائے. کتنے آسمان؟ 7. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور رب وہ ہے جو ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہماری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. مولا کریم تیرے فضل اور توفیق سے آج کے اس ختم 11ویں شریف درس قرآن میں ہم حاضر ہوئے. اے رب ہماری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما. جو کچھ کلمات طیبات اول تا آخر پڑھیں گے ان کے اجر و ثواب کو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرما. آپ کے صدقہ و توسل سے کل انبیاء کرام، آپ کی ساری امت مرحومہ، بالخصوص حضور محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی سیدنا عبد القادر جیلانی الحسن والحسین المعروف غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی آپ کو پیش کرتے ہیں. قبول فرما. مولا کریم آپ کے درجات کو بلند فرما. مولا کریم آپ کے درجات کو بلند فرما. ہم سب کو آپ کے مریدین میں شامل فرما، آپ کے محبین میں شامل فرما، آپ کے خدام میں شامل فرما، آپ کے متوسلین میں شامل فرما، آپ کے معتقدین میں شامل فرما. آپ کے فیض سے ہم سب کو مالا مال فرما. مولا کریم اس ادارے کو دن 2 گنا رات 4 گنا ترقی عطا فرما. جامعہ کے اس ادارے کے جتنے بھی معاونین، محبین، متوسلین، متعلقین، بالخصوص بانی محترم جناب ڈاکٹر محمد عاطف مجید، مولا کریم سب کو دنیا و آخرت میں بہترین جزا عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم.